بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجالس کا سلسلہ معرفت پروردگار عالم سے شروع ہوا اور اس کا اختتام اس آیت پہ کیا گیا کہ یہ نہ سمجھو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ رزق سے مراد کیا ہے کہ جو رزق ہمیں یہاں ملتا ہے، کیا شہید کو بھی وہی رزق ملتا ہے؟ یا اصلاً خدا نے یہ کیوں کہا کہ وہ اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں؟ کیونکہ عمومی طور پہ ایک تصور ہوتا ہے ہمارا کہ جو انسان زندہ ہے، رزق کا کانسیپٹ اسی کے لیے ہے۔ جو یہاں پر ہے اسے کھانے کی ضرورت ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، اسے گاڑی اور گھر کی ضرورت ہے۔ اب جو مر گیا، جسے ہم نے مٹی کے منوں کے نیچے دفنا دیا، اسے کس کھانے کی ضرورت، اسے کس پانی کی ضرورت، اسے کس گھر کی ضرورت؟ تو خدا کہتے ہیں نہیں، یہ تصور نہ کرو جو مر گیا تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی جس طرح انسان کی یہاں زندگی رواں دواں تھی، اس انسان کی زندگی اس عالم میں بھی رواں دواں ہے۔ اکثر ہمارے بوڑھے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا آرام کر لو، اتنی بھاگ دوڑ کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں آخری دن ہے، مرنے کے بعد تو ویسے ہی ہم نے آرام کرنا ہے۔ بھائی نیند کا کانسیپٹ یہاں ہے، تو جتنی کرنی ہے یہاں کر لو۔ مرنے کے بعد کوئی بھی نیند کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ آدمی کہے مرنے کے بعد میں سوتا رہوں گا۔ ہاں، جسم ہے جو مٹی کے منوں کے نیچے سوتا ہے، تو نہیں ہے جو مٹی کے منوں کے نیچے سوتا ہے۔ موت جسم کو آتی ہے، موت روح کو نہیں آتی۔ روح کی تو اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ روایت معصوم ہے، فرماتے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے باپ، دادا، تایا وایا جو مر چکے ہیں، جو اس عالم میں ہیں، اس کی والدہ، تو کہتے ہیں اگر کوئی رشتہ دار بھی آپ کا یہاں سے وہاں جاتا ہے تو یہ لوگ اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں، اس سے ملنے جاتے ہیں، اور ملنے کے بعد پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ ایک تو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ یہاں آ گئے، خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے، اور پھر پوچھتے ہیں بتاؤ میرا فلاں بیٹا زندہ ہے یا مر گیا؟ مطلب ان کو خبر نہیں ہے کہ زندہ ہے یا مر گیا۔ میری فلاں بیٹی زندہ ہے یا مر گئی، ہمارا فلاں کزن زندہ ہے مر گیا، ہمارا فلاں دوست زندہ ہے مر گیا۔ کہ اگر وہ کہتا ہے کہ زندہ ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، چہرے پہ خوشی، مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ الحمدللہ ابھی تک کیا ہے، زندہ ہے۔ لیکن اگر یہ کہہ دے کہ مر گیا ہے تو کہتے ہیں ان کا چہرہ گھبراہٹوں کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی میں چلے جاتے ہیں، روتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ روتے کیوں ہیں؟ جب زندہ ہونے کا سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب مرنے کا سنتے ہیں تو روتے ہیں؟ کہ اس کا ریزن ہے، زندہ ہے اس کا مطلب ابھی تک مرا نہیں، اور امید ہے کہ مرے گا تو ہم اس سے ملیں گے۔ لیکن اگر مر گیا اور ابھی تک ہم سے ملا نہیں ہے، نارمل ہونا تو یہ چاہیے مرنے کے بعد آ کے ان سے ملے، تو کبھی 1 سال ہو گیا اس کو مرے ہوئے اور کبھی تک ہم سے ملا نہیں، اس کا مطلب یہ وادی سلام کی طرف نہیں آیا، وادی برہوت کی طرف چلا گیا ہے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں جب مرنے والا مر جاتا ہے، اگر یہ دیکھا جائے کہ فرشتے اس کے جنازے کے آگے آگے چل رہے ہیں یا پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کہتے یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گنہگار ہے یا نیک ہے، اس کے جنازے کی کیفیت کیا ہے۔ رسول خدا کے صحابی تھی نا کہ رسول کہتے اس کے جنازے میں اتنے فرشتے تھے کہ لوگوں نے دیکھا رسول اپنی انگلیوں پہ چل رہے ہیں، پاؤں کی انگلیوں پہ، کہ یا رسول اللہ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ کہ اتنی بھیڑ ہے فرشتوں کی اس میرے صحابی کے جنازے میں، اس لیے چل رہا ہوں۔ لیکن دفنانے کے بعد پھر رسول خدا گریہ کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ پھر رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ابھی وہ مشکلات قبر اور مشکلات الہی سے رونما ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ جس کے جنازے میں اتنے فرشتے ہوں کہ آپ اپنے پاؤں کے پنجوں پہ چلیں، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات ہے، کہ اس کے لیے دعا کرو۔ کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟
کون سا عمل تھا کہ جس کے جنازے میں رسول، جس سے قبر میں رسول اتاریں لیکن پھر بھی وہ مشکلات میں ہے؟ نبی نے فرمایا وہ دنیا میں بد اخلاق تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، سب کچھ تھا، حسن خلق نہیں تھا۔ کہ یا رسول اللہ ہم نے تو بد اخلاقی نہیں دیکھی، ہمارے ساتھ تو بڑا خوش اخلاق تھا۔ نبی فرمایا نہیں، لوگوں کے ساتھ بڑا خوش اخلاق تھا، بیوی کے ساتھ بڑا بد اخلاق تھا۔ اہل خانہ اپنی گھر والی کے ساتھ بد زبانی کیا کرتا تھا، بد دہنی کیا کرتا تھا، بد اخلاقی کیا کرتا تھا۔ اسی صفت کی وجہ سے اسے کیا ہو رہا ہے؟ عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ آپ جب واقعات پڑھیں گے علماء کے، ایک بہت بڑے عالم دین نجف کے گزرے ہیں، کہتے ہیں گھر میں اتنا فاقہ آ گیا کہ کھانے کے لیے ہم پریشان تھے۔ کہتے ایک دن امیر المومنین کی زیارت کو گیا، اور زیارت کرنے کے بعد گزر رہا تھا وادی السلام کے قبرستان کی طرف سے، تو اچانک کچھ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا کہ مولوی صاحب ایک جنازہ ہے ہمارا، تو لہٰذا آپ عالم ہیں تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے جلدی ہے، کہ نہیں کوئی نہیں مل رہا، ہم سمجھے کہ یہاں علماء ہوں گے لیکن اتفاق سے ٹائم ایسا ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو آپ آ کے جنازہ پڑھائیے۔ کہ عالم کہتے گھر میں فاقے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ایک مومن کا جنازہ ہے، پڑھا لیتے ہیں۔ کہتے جنازہ، نماز جنازہ پڑھائی، قبر میں اس کا جنازہ اتارا گیا، اور جیسے میں قبر کے اندر اترا اس کی تلقین پڑھانے کے لیے، تو اچانک خدا نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹایا، تو مجھے ایسے لگا کہ قبر کے اندر سے ایک دروازہ کھلا ہے اور ایک خوبصورت سا دنیا ہے۔ میں اس دنیا کی طرف چلا گیا، اور یہ مومن جس کا جنازہ میں پڑھا رہا تھا، دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے، جس کا جنازہ پڑھایا ہے وہ بندہ اسی محل کے اندر بیٹھا ہے، اور اس کے آس پاس جتنے اس کے جاننے والے جو بھی تھے سب اس کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور عجیب ایک محفل نور لگی ہوئی ہے، اور دنیا جہاں کے قسم کے کھانے ان لوگوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور مجھے بھی انہوں نے دعوت دی کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں۔ کہتا مبہوت کہ یہ کس دنیا میں، کس عالم کے اندر میں آ گیا ہوں۔ کہتا وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، سارے کھانا تناول کر رہے تھے، کھا رہے تھے، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد میں دیکھتا تھا کہ یہ جو صاحب قبر ہے، جو بہترین کرسی پہ، بہترین جگہ پہ، بہترین محل میں بیٹھا ہوا ہے، اور نعمتیں ہی نعمتیں، کہ قرآن کہتا ہے نا زمرد و یاقوت سے محل بنائے جائیں گے۔ مطلب وہ پتھر، اتنے قیمتی پتھر جو انسان ہزاروں ڈالر خرچ کر کے ایک چھوٹا سا پتھر اپنی رنگ اور انگوٹھی میں ڈلوائیں، ان پتھروں سے خدا مومنوں کے لیے کیا بنوائے گا؟ محل بنوائے گا۔ پھر ہر 10 منٹ کے بعد میں دیکھتا تھا اس مومن کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اچانک سے اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، کبھی بلیک ہو جاتا تھا، جیسے کوئی شدید سی تکلیف ہو اس کو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بندے خدا کون سی تکلیف ہے آپ کو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا میرے قریب آؤ۔ کہا میں قریب گیا، کہ ان نعمتوں میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا نیچے دیکھو۔ جب میں نے نیچے دیکھا، ایک کالا سانپ تھا جو ہر 10 to 15 منٹس سے کیا کرتا تھا؟ کاٹتا تھا۔ کہ نعمت میں تو ہوں لیکن یہ سانپ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، یہ بار بار مجھے کاٹ رہا ہے۔ کہ آپ اتنے نیک، اتنے صالح کہ خدا نے اتنا بڑا محل دیا، اور آپ کے صدقے میں عالم برزخ میں دوسرے لوگ بھی آ کے نعمتوں سے کیا کر رہے ہیں؟ استفادہ کر رہے ہیں۔ کہ یہ نعمت الہی تو ہے کہ خدا نے تجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں سانپ کا بندوبست کروں۔ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہ تمہارے محلے میں ایک دکاندار ہے، اس کے پاس چلے جانا۔ کہ ایک دن 2 مومنوں میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اور کیونکہ میں پورے محلے میں مشہور تھا، نمازی نیک مومن ہے، اور ان کا جھگڑا کچھ پیسوں پہ ہو گیا، کہ وہ کہتا تھا میرے آپ کی طرف 100 بنتے ہیں، وہ کہتا تھا نہیں آپ کے مثلاً 50 بنتے ہیں۔ اسی پہ جھگڑا تھا، وہ کہتا تھا 100 دو، یہ کہتا تھا نہیں 50 بنتے ہیں، میں 50 دوں گا، اتنے پیسے آپ کے نہیں بنتے۔ تو انہوں نے صلح صفائی کے لیے مجھے کہا کہ آپ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں، حکم بن جائیں، اور جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہمیں کیا رہے گا؟ منظور رہے گا، ہم مانیں گے۔ 50 کہو گے تو 50، 100 کہو گے تو 100۔
کہا کہ اب یہ جو بندہ کہہ رہا تھا میرے 50 بنتے ہیں، یہ میرا دوست تھا، دکاندار کو بھی میں جانتا تھا لیکن یہ تھوڑا میرا جاننے والا تھا، تو کیونکہ جاننے والا تھا میرا اس کے لیے تھوڑا نرم گوشہ تھا، میں نے فیصلہ اس کی فیور میں دے دیا۔ میں نے کہا بھائی کیا 100 کیا 50، بس سمجھو 50 ہی بنتے ہیں، آپ 50 ہی لے لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو۔ کہا کیوں کہ میں نے فیورزم کی اور فیصلہ حق کی بنیاد پہ نہیں کیا، اس فیصلے کی وجہ سے یہ سانپ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور نعمتوں میں رہوں گا، ہر چیز میں رہوں گا، لیکن ہر 10-15 منٹ میں یہ سانپ مجھے کیا کرتا رہے گا؟ کاٹتا رہے گا۔ تو کہا اگر آپ کو زحمت نہ ہو جب واپس جاؤ اس دکاندار کے پاس جانا، میری طرف سے کیا مانگنا؟ معافی مانگنا، تاکہ اس سانپ سے میرا کیا ہو جائے؟ چھٹکارا ہو جائے۔ اور کہا کہ مجھے پتا ہے تمہارے گھر میں فاقے ہیں۔ کہتے عالم دین کہتا ہے انہوں نے مجھے کوئی 2-3-4 کلو چاول دیے، عالم برزخ کے چاول، کہ یہ چاول رکھ لو اور انشاءاللہ تیرے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ کہتے اچانک پھر آنکھوں سے پردے ہٹے، میں نے دیکھا اسی قبر کے اندر ہوں، باہر نکلا، گھر گیا، گھر جانے کے بعد بیوی کو کہا یہ چاول لو اور یہ چاول بناؤ، تو بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا، کتنے دنوں سے فاقہ تھا اور گھر میں چاول بھی آ گئے۔ کہتا میں فوراً گیا اس دکاندار کے پاس اور میں نے پورا قصہ سنایا، اور میں نے کہا دکاندار اس مومن کو معاف کر دے، اس نے فیورزم کی تھی۔ اس نے کہا میں نے اللہ کی خاطر اسے معاف کیا۔ اب کہتا ہے گھر آیا۔ یا عالم دین کہتے ہیں کوئی مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا، میری بیوی ڈیلی چاول بناتی تھی لیکن یہ چاول ختم ہی نہیں ہوتے تھے، 3-4 کلو چاول، مہینے سے زیادہ گزر گیا۔ اور جب چاول بنتے تھے تو ان میں اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ پڑوسیوں تک چلی جاتی تھی۔ خواتین کی عادت ہے خوشبو آ گئی تو پوچھنے آ گئیں کہ آپ کون سے چاول بنا رہی ہو، کون سے برانڈ کے چاول بنا رہی ہو۔ تو اس نے بیوی کو سختی سے منع کیا کہ یہ غذا دنیاوی نہیں ہے، یہ اللہ نے عالم برزخ سے بھیجی، لہذا کسی کو بتانا نہیں۔ اب خاتون خانہ تھی، جب عورتوں نے زیادہ پوچھنا شروع کر دیا تو انہوں نے بھی بتا دیا کہ بھائی یہ بڑی خاص غذا ہے جو اللہ نے میرے شوہر کو عطا کی ہے۔ اس کی بیوی کہتی جس دن میں نے بتایا وہ چاول 2 دن میں کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ تو عالم برزخ کا مطلب کہ یہ نہیں کہ رزق بند ہو جاتا ہے، فرمایا وہ وہاں سے رزق پاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک نارمل مومن جو مرتا ہے رزق تو اسے بھی ملتا ہے، اور جو شہید دنیا سے جاتا ہے رزق اسے، دونوں کے رزق میں فرق کیا ہے؟ ہاں فرق وہی ہے کہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو اسے دنیا کے احوال کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، مختلف کمیونیکیشن کے اپلیکیشنز ہیں، یہ اپلیکیشن تب تک چلتی ہیں جب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے۔ یہاں انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا، نہ آپ کی کال لگے گی نہ آپ کا میسج جائے گا۔ سیم تھنگ جب ہم یہاں سے مرتے ہیں تو ایک طرح سے اس دنیا کا اس دنیا سے نیٹ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ یہاں میرے ابا کا کیا ہوا، میرے والد کا کیا ہوا، میری بہنوں کا کیا ہوا، میرے بچوں کا کیا ہوا۔ ہاں بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اجازت ملتی ہے، وہ بھی مومنین کی ارواح کہ شب جمعہ آئیں اور اپنے گھر و احوال و بچوں کو دیکھ کے جائیں۔ یہاں تک کہ ہم یہاں سے جو بھیج رہے ہیں بعض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے پاس کیا آیا ہے کیا نہیں آیا۔ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو یہاں کی رحمتیں اور برکتیں ان تک جاتی ہیں، پھر ان کو بتایا جاتا ہے۔ وہ شاید ہو سکتا ہے عذاب الہی میں ہوں، ایک ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا آئے ان کی طرف اور پوچھیں کہ ہوا کا جھونکا کس نے بھیجا ہے، تو کوئی کہے کہ آپ کے بیٹے نے کوئی کار خیر کیا ہے لہٰذا یہ آپ کی زندگی میں آ چکا ہے۔ اب یہ جو شہداء ہیں عند ربہم یرزقون، ان کو خدا کی یہاں سے رزق ملتا ہے۔ شہداء دنیا کے احوال سے باخبر رہتے ہیں۔ شہید کا ایکسس ہوتا ہے دنیا میں کہ یا مومنین کی زندگی میں کیا گزر رہا ہے، انبیاء، اولیاء، ائمہ کا ایکسس ہوتا ہے دنیا میں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بعض روایت میں یہ کہا کہ ان کو حق شفاعت بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مومن دنیا سے مر گیا عذاب قبر میں مبتلا ہے، یہ شہید اس کی شفاعت کرنے کا، سفارش کرنے کا حق بھی رکھ سکتا ہے جو عالم دنیا میں ہوتا ہے۔ تبھی فرمایا ہمیشہ دعا کیا کرو خدا مقام شہادت عطا کرے۔ ایک تو شہید کے اگر تھوڑے بہت گناہ ہوں وہ گناہ جو ہے اس شہادت کے صدقے میں معاف ہو جاتے ہیں، وہ صرف خود
اللہ کی دربار میں مقرب نہیں ہوتا، بلکہ خدا اسے وہ مقام عطا کرتا ہے، وہ 3-4 لوگوں کی شفاعت بھی کرنے کا حق رکھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔